یہ بات بھی واضح کر رہے ہیں کہ علی کو اگر کسی کے ساتھ مقایسہ کرنا ہے تو ذرا سوچ کے مقایسہ کرنا. علی کا مقایسہ اگر ہوگا تو نبی کے ساتھ ہوگا. کچھ لوگوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی، علی اور فلاں بھائی بھائی، جن سے قافیہ ملانا نہ آتا ہو وہ مذہب کیا چلائیں گے؟ علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہے، علی اور نبی بھائی بھائی. اچھا، کتنی عجیب بات ہے. میں دبے لفظوں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. جن کو اللہ اور اللہ کا رسول کہیں نبی علی بھائی بھائی، ان کو بھائی بھائی کہنے سے تو مولوی تیری زبان پہ چھالے پڑ جائیں. اور جو علی کا کسی بھی رخ سے بھائی نظر بھی نہیں آتا، وہ لگتا بھی نہیں، دکھتا بھی نہیں، تو کہتا ہے علی اور فلاں بھائی بھائی. ہوئے 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 ہوئے. علی کا اتھینٹک نامینیٹڈ ایک ہی بھائی ہے. علی کے نامینیٹڈ بھائی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ یہ جو بردرہڈ ہے، یہ جو ہمارا بھائی چارہ ہے نا، یہ ہے دنیا تک، قیامت میں ختم. آقا علیہ السلام فرماتے کلو ناسب و سابب ینقطع الی یوم القیامہ الا ما کان من ساببی و ناسبی. آقا فرماتے قیامت کے روز ہر حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سوائے میرے اور حسب کے اور میرے نسب کے. اب غور کریں، حضور نے اسی لیے فرمایا تھا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی، تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، اور جب آخرت میں کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے. دو جملے ارشاد فرمائے میرے مولا نے. انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسرا وَأَخُو رسول ہی، میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. اور تیسرا جملہ سنو ذرا، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ. اور گل مک گئی جائے. میرے مولا فرماتے ہیں لوگوں، سب سے بڑا سچا صدیق اکبر پوری کائنات میں جو صدیق اکبر ہے وہ میری ذات ہے. میرے بعد کوئی صدیق اکبر کا کلیم کرے، دعویٰ کرے، وہ دنیا کا جھوٹا ہو سکتا ہے، صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. ہوئے ہوئے ہوئے. میرے مولا فرماتے ہیں جو میرے علاوہ صدیق اکبر کا کلیم کرے یا کسی کی طرف منسوب کرے، اور بولو یار، وہ دنیا کا کوڑا ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، لائر ہو سکتا ہے، خبردار کوئی صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. اور آگے فرمایا صلیت قبل الناس بسبع سنین. یہ جتنے بھی ہیں، جب ان کو نماز کی خبر بھی نہیں تھی، نماز کا پتہ بھی نہیں تھا، ان کو جب نماز کا پتہ چلا، جب حکم اترا، اس سے 7 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نمازی تھا. ہوئے 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 ہوئے. اور ساتھ فرماتے میں وہ ہوں جو ابو بکر سے پہلے ایمان بھی لایا، اعلان کیا، اور ابو بکر سے پہلے اسلام کا بھی اعلان کیا. نہیں سمجھ رہے یار، وہ نام لے کے بتا رہے ہیں کہ مومن بھی پہلا علی، مسلم بھی پہلا علی، اور صدیق اکبر بھی علی، اور فاروق اعظم بھی علی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کراچی والا تشریف شاہ، وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہے نا آپ نے، جو کہتا تھا کہ بھاگ گئے نہ کو تشریف لے گئے، تو اس وقت سے اس کا نام ہی پڑ گیا تشریف شاہ. اس نے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی. وہ کہتا ہے بھئی یہ تو مولا علی کا فرمان ہے نا کہ میں صدیق اکبر ہوں، حضور تو نہیں فرما رہے. یہ ہے ان کا علمی لیول. وہ جو کنویں کے اندر ایک مینڈک ہوتا ہے، ڈڈو، اور یارو وہ کنویں کے اندر ہی رہتا ہے، ادھر گھومتا رہتا ہے.
وہ سمجھتا ہے کل کائنات یہ کنواں ہی ہے. اگر آپ اس کو اس کے کان سے پکڑ کے باہر نکالیں تو اسے سمجھ آ جائے گی یہ تو دنیا بہت بڑی ہے. یہ جو ملا ملوانے ہیں یہ علم سمجھ بیٹھے ہیں فتاوی رضویہ کو. جب آپ ان کو ان کے کان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ علم تو ایک سمندر ہے. وہ کہتا ہے یہ مولا کا فرمان ہے، حالانکہ یہاں بھی دو نمبری کرتے ہیں. جب فضیلت کی بات ہوتی ہے تو یہ مولا کا فرمان کوٹ کرتے ہیں. مولا نے فرما دیا میں تو عام مسلمان ہوں. وہاں تمہیں مولا کا فرمان یاد رہتا ہے، ادھر تمہیں مولا کا فرمان کیوں یاد نہیں؟ چلو کسی کو مولا علی سے تکلیف ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، چلو علی کی نہ مانو، نبی کی مان لو. جاگے ذرا یار کی ہو گیا جی، نبی کی مان لو یار. اب نبی سے پوچھتے ہیں آقا صدیق اکبر کون ہے؟ راوی سنیں، حضرت سلمان فارسی نے بھی اس کو روایت کیا اور حضرت ابو ذر غفاری نے بھی کیا رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں بہت بڑے سچے صحابی. بولیں یار. اور ہماری کتب اہل سنت 25 حوالے میرے پاس پڑے ہوئے. امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام ابن عساکر ان کی تاریخ مدینہ و دمشق میں 7 روایات آئی ہیں، اس میں بھی موجود ہے. امام طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام طبرانی کی معجم الصغیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یعنی 25 کتب اہل سنت کے حوالے میرے پاس اس وقت پڑے ہوئے ہیں. کسی کو یہ حدیث چاہیے، آؤ ذرا سینہ ٹھنڈا کرو. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں سارے صحابہ مسجد نبوی کے سین میں ہم جمع تھے، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع تھے. وہ کہتے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. سلمان فارسی کہتے میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. کہتے آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، حضور سارے سامنے بیٹھے ہیں صحابہ. آقا علیہ السلام نے کھڑے ہوتے ہی فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب. علی ادھر آنا. علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا. ذرا جاگو یار، ایک جملہ نہ کہوں، یہ شرف فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کے پاس ہے. کبھی مسجد نبوی کے منبر کے اوپر حضور کے ساتھ کھڑے علی نظر آتے ہیں. کئی خطبہ جمعہ کے دوران پاک محمد کی پاک گود میں پاک حسنین کریمین بیٹھے نظر آتے ہیں. کبھی حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. کبھی آقا علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں، حسنین کریمین پشت مبارک پہ سوار نظر آتے ہیں. کبھی صحن کعبہ میں ساری کائنات کے سامنے پاک محمد کے ختم نبوت والے پاک کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. کبھی ہسٹری کے سب سے بلند منبر پہ غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی منبر کے اوپر نظر آتے ہیں، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے. بولو یار، ہے یہ شرف کسی اور کے پاس؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ہم سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، منبر کے اوپر حضور نے اپنے ساتھ علی علیہ السلام کو کھڑا کیا. فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اور علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. اوے غدیر نہیں پڑھن لگا، یہ خطبہ مسجد نبوی ہے. علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے ایسے اونچا کیا. یہ جو حضور کا ہاتھ ہے نا، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کھولے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حضور نے 1400 صحابہ سے بیعت کی تھی، میرے ساتھ بیعت کرو، جنگوں سے بھاگو گے نہیں. بولو یار. اور جسے بیعت رضوان کہتے ہیں آپ،
آقا نے فرمایا میرے ساتھ بیعت کرو، عہد کرو، ایگریمنٹ کرو، میثاق کرو، پرومس کرو، جنگوں سے بھاگو گے نہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اے حبیب وہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں کر رہے، وہ اللہ سے کر رہے ہیں۔ اور آگے تو ناسبیت کا جنازہ ہی نکال دیا اللہ نے۔ اگلا جملہ سنیں، آگے اللہ کیا کہتا ہے، حبیب وہ 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی صورت میں وہ جو آپ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ دیکھنے میں محمد تیرا ہاتھ ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار؟ آپ مجھے بتائیں اسی ہاتھ سے آقا علیہ السلام نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، پتہ چلا مولوی وہ علی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں نہیں، علی کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے نا چہرہ ہماری طرف کیا، چہرہ بولے ذرا کی ہو گیا جی، چہرہ، اور ہمیں اٹینشن کیا، ہم سے خطاب فرمایا۔ یہ جو حضور نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہے نا، یہ حدیث نہیں، یہ سنت ہے۔ سنت، سنت کسے کہتے ہو؟ وہ پریکٹیکل ہولی پرافٹ، دیٹ از کال سنہ۔ آقا علیہ السلام نے جو عمل کیا نا، عمل، اسے کہتے ہیں سنت۔ بولیں یار، اور جو اللہ والی زبان سے ارشاد فرمایا اسے کہتے ہیں حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے گو کا گوشت پیش کیا گیا۔ گو، یہ جو کھیتوں میں دوڑتی پھرتی نظر نہیں آتی، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا گوشت۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، ناپسند کیا، کراہت اختیار کی۔ پاس ہی حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پکڑ کے پوری پلیٹ کھا لی۔ ویسے یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے نا، جس سے نبی منہ موڑ لے، ہوئے ہوئے ہوئے، بندہ وہ کھا لے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو نہیں روکا کھانے سے، خود تناول نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا گو کا گوشت حرام نہیں، لیکن سنت بھی نہیں۔ سنت کا بنتی جب حضور تناول فرماتے، تو اس کا مطلب ہے سنت کہتے ہیں نبی کے عمل کو، حدیث کہتے ہیں نبی کے فرمان کو۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہے ہیں، چاہے غدیر ہو چاہے مسجد نبوی ہو، تو یہ بلند کر رہے ہیں، یہ سنت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے سنت دے کے اب حضور نے دی حدیث اور کہا کہ میرے صحابیوں سنو، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، خالد تو بھی سن، سعد تو بھی سن، بلال تو بھی سن، سلمان تو بھی سن، عمار تو بھی سن، حذیفہ تو بھی سن، جابر تو بھی سن۔ جی آقا سنیں ذرا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ھذا، یہ علی اول من آمن بی، یہ علی وہ ہے جس نے سب سے پہلے میری نبوت کی تصدیق کی۔ اِنَّ هَذَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي، یہ وہ پہلا ہے جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا، میری نبوت میری رسالت کی اس نے تصدیق کی۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور آگے فرما رہے ہیں هَذَا أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ علی پہلا ہوگا میرے صحابیوں جو قیامت کے روز سب سے پہلے میرے ساتھ مصافحہ کرے گا۔ اور جملہ اگلا ہضم کر مولوی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں وَهَذَا صدیق الْأَکبر، ہوئے 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 ہوئے، یہ علی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا سچا علی ہے۔ وَهَذَا فاروق هَذِهِ الْأُمَّةِ یفرق بین الحق والباطل، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا فاروق میری امت میں علی ہے۔ جدھر علی کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا، جو علی کے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اوئے ہوئے، یعنی
علیہ السلام جزاک اللہ، آقا علیہ السلام اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر بھی علی اور فاروق اعظم بھی میرے صحابیوں، جہاں علی کھڑا ہو، علی معیار ہے حق کا، علی پیمانہ ہے حق کا، نہیں سمجھ رہے؟ علی کے سامنے جو مرضی آئے، بڑا چھوٹا، مولوی صاحب کا ہیرو کیوں نہ آئے، کوئی چھوٹا یا بڑا رضی اللہ، علی کے بالمقابل آئے ہوئے لوگ نہ دیکھنا، جدھر علی کھڑا ہو وہ حق ہوگا، جو علی کے بالمقابل ہو وہ باطل ہوگا۔ اور حضرت عمار سے کہا، حضرت عمار سے حضور نے فرمایا عمار اگر سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ دے، علی اکیلا جا رہا ہو، تو کثرت نہ دیکھنا، اکثریت نہ دیکھنا، علی کو دیکھنا، علی معیار حق ہے، جدھر علی جائیں تو علی کی اتباع کرنا، جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا، ادھر ہی محمد ہوگا، ادھر ہی محمد کا خدا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت حق کی دلیل ہے۔ او یارو، اگر اکثریت حق کی دلیل ہوتی، اکثریت تو فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اکثریت تو نمرود کے پاس تھی، حق ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اکثریت تو ولید، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان اینڈ کمپنی کے پاس تھی، حق پاک محمد کے پاس تھا، کوئی اکثریت تو یزید پلید کے پاس تھی، حق مولا حسین بادشاہ سرکار کے پاس تھا۔ تو نہ اکثریت حق کی دلیل ہے تے نہ وڈے جنازے حق کی دلیل ہے، حق کی ایک ہی دلیل ہے، جدھر محمد اور آل محمد ہو وہ حق ہے، جو آل محمد کے بالمقابل ہو وہ باطل ہے۔ جامع ترمذی کھولیں یار، اس حدیث میں تو آقا علیہ السلام نے بالکل ہی بات ہی واضح کر دی، ناسبیت کا جنازہ ہی نکال دیا۔ جامع ترمذی کھولیں، آقا علیہ السلام فرماتے اللہم آدر الحق کا ماہو حیث و دارا، آقا فرماتے مولا جدھر علی مڑ جائے تو حق کو ادھر موڑ دے، تو حق کو ادھر پھیر دے۔ وہ یارو آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھیں، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مولا جدھر حق ہونا ادھر علی کو چلانا۔ اگر حضور یہ فرما دیتے تو پھر علی علیہ السلام محتاج ہوتے حق کی اتباع کرنے کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدھر علی مڑ جائے، جدھر علی پھر جائے، مولا حق کو ادھر موڑ دے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علی کے سامنے آ کے اگر مگر نہیں کرنی، علی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی، علی کی زبان حق، علی کا کلام حق، علی کی ذات حق، علی کا بابا حق، علی کی امی حق، علی کی زوجہ حق، علی کے بیٹے حق، علی کی بیٹیاں حق، علی کا گھرانہ حق، علی ہے سراپا حق، یعنی جو علی فرما دے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اگر سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں، یعنی دونوں چیزیں واضح ہو گئی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں صدیق اکبر بھی میرا بھائی علی، اور بولو یار فاروق اعظم بھی میرا بھائی علی۔ اور اگلی حدیث میں چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ حدیث بڑی خاص ہے۔ مولوی صاحب یہ نہ سمجھے کہ شاید علی علیہ السلام فقط دنیا میں ہی صدیق اکبر ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے محشر کا میدان لگا ہوگا، سنیں ذرا یہ حدیث، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سارے انبیاء اور رسل وہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، پوری کائنات جمع ہوں گی، اپنے اپنے مقام کے مطابق اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوں گے، نورانی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آقا فرماتے یکا یک اچانک سڈنلی علی علیہ السلام کی انٹری ہوگی۔ حضور فرماتے میرا بھائی علی نورانی سواری پہ سوار آئے گا، نور ہی نور، نورن علی نور، نور ہی نور۔ جب علی علیہ السلام کی انٹری ہوگی تو آقا فرماتے جو سامنے بیٹھے لوگ ہوں گے آپس میں کنورسیشن کریں گے۔ لگتا ہے
کوئی مقرب فرشتہ آیا ہے، دوسرا کہے گا لگتا ہے کوئی نبی مرسل آیا ہے، تیسرا کہے گا لگتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والا آیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے اللہ کے عرش سے ایک آواز آئے گی، یا معاشر الآدمیین لیسا ھذا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا حاملا عرشا ھذا الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب۔ ہوئے 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 ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، صدا آئے گی، وہ علی کے بارے میں چہ مگویاں کرنے والوں، اندازے لگانے والوں، یہ کوئی مقرب فرشتہ نہیں، یہ کوئی نبی مرسل نہیں، یہ میرے عرش کو اٹھانے والا فرشتہ نہیں، یہ صدیق اکبر ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ پتہ چلا مولوی علی دنیا میں صدیق اکبر نہیں، قیامت کے روز بھی علی کو صدیق اکبر کے لقب سے بلایا جائے گا۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، نچوڑ ہے میری پوری گفتگو کا، میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، نہ کسی کی گستاخی ہے نہ کسی کی بے ادبی ہے، بس ختم کر دوں گا، لیکن توجہ آپ کی چاہوں گا۔ بڑی خاص بات، فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا، نہیں سمجھ رہے، حق کو باطل کو واضح کرنے والا، اسے کہتے ہیں فاروق، اور اعظم کہتے ہیں بڑا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا۔ اور یارو کسی کے دو بیٹے ہوں، ایک کا نام علی دوسرے کا زید، پہلے جو دنیا میں ہے وہ ہے علی، چھوٹا ہے زید، میں کہوں گا ان میں بڑا کون سا ہے؟ وہ کہیں گے علی۔ وہ بڑا کیوں ہے؟ کہ وہ زید سے پہلے دنیا میں آیا۔ بولو یار، زید سے، وہ جو زید چھوٹا تھا اس سے پہلے دنیا میں آ گیا، دنیا اس نے پہلے دیکھ لی، تو لہذا اس لیے وہ زید سے ہے بڑا، فاروق اعظم، حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، میں گستاخی نہیں کر رہا، یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، کوئی بات کو رد کر کے دکھائے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں فاروق اعظم ہے حضرت عمر بن خطاب، کہتے ہیں وہ ہے فاروق اعظم۔ اچھا جی، کوئی کتاب کھول لے، میں کوئی ایک کا نام نہیں لے رہا آپ کو، آپ اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ کھول کے دیکھ لیں، ابن جریر طبری کی تاریخ طبری کھول کے دیکھ لیں، طبقات ابن سعد کھول کے دیکھ لیں، اسد الغابہ کھول کے دیکھ لیں، الاصابہ کھول کے دیکھ لیں، ابن ہشام کو پڑھ کے دیکھ لیں، ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک پہ پابند نہیں کرتا۔ توجہ ذرا میرے تو رکھو، ہر ایک نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب حضور نے اعلان کیا نا نبوت کا، اس کے 7 سال بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ یعنی 7 سال تک حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا یہ حق ہے یہ باطل، 7 سال تک حضرت عمر حق کی مخالفت کرتے رہے، پاک محمد کی مخالفت کرتے رہے، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، حق کی مخالفت کرتے رہے یار، اپنے خداؤں کی پوجا کرتے رہے۔ اعلان نبوت کے 7 سال تک بھی حضرت عمر کو حق کی معرفت نہیں ملی۔ نہیں سمجھ رہے میری بات یار، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مولوی صاحب کی کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مولا علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ یار میں مولوی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ابھی ثابت کر دوں گا 200 حوالے دے کے، علی تب بھی مومن تھا جب وہ مومن تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، میں تو بات کر رہا ہوں مولوی صاحب کی۔ مولوی صاحب کہتے جب پہلی وحی غار ثور میں نازل ہوئی، حضور گھر آئے، گھر آ کے بی بی پاک کو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بتایا، انہوں نے اسی وقت حضور کی تصدیق کر دی، کلمہ پڑھ لیا۔ پھر علی چونکہ ادھر ہی رہتے تھے، علی علیہ السلام کو گود بی بی پاک کی ملی، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور کندھے ملے پاک محمد کے۔ سرکار ابو طالب کے گھر نہیں رہتے تھے، حضور کے گھر۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ آ کے اعلان کیا تو علی علیہ السلام اس وقت ان کی عمر تھی 10 سال، مولوی کہتا ہے
انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, کسی کی گستاخی اور بے ادبی نہیں. مولوی صاحب آج تیرے ہی منہ تے تیری چپیڑ. تو کہتا ہے کہ علی علیہ السلام نے 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا, اور حضرت عمر بن خطاب اعلان نبوت کے 7 سال بعد جا کے. وہ جاگو ذرا کی ہو گیا جی, بولے وہ یارو جس کو 10 سال کی عمر میں پتہ چل جائے یہ حق ہے تو یہ باطل ہے, اور جو جوان مرد ہو مچور سمجھدار اس کو 7 سال تک بھی پتہ نہ چلے یہ حق ہے. جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. جو 7 سال تک کفر کے پیچھے رہا, جو 7 سال تک باطل کا ساتھ دیتا رہا, جو 7 سال تک محمد کی مخالفت کرتا رہا, وہ تیری نظر میں فاروق اعظم ہے. اور جو بائی برتھ مومن ہے علی فاروق اعظم کیوں نہیں ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا. تو علی علیہ السلام تو حضرت عمر سے پہلے فرق ثابت کر رہے ہیں. وہ بولے یار نہیں کر رہے. اگر پہلے کر رہے ہیں تو پہلے والا مولوی بڑا ہوتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے السابقون الاولون, قرآن کہتا ہے سبقت لے جانے والے. ہوئے ہوئے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام صدیق اکبر بھی علی, بولیں یار, اور فاروق اعظم بھی علی. اب مجھے ایک بات بتائیں, جب عیسائی آئے تھے وہ یار مباہلہ کرنے, تو جب مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے تو اللہ نے جب حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ نادو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, ان سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا ان کو کہ تم اپنے صحابہ کو لاؤ, ہم اپنے صحابہ کو لاتے ہیں. تو کی ہو گیا جی یار, تم اپنی بیویوں کو لاؤ, ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں. اور بولو یار, تو صحابہ میں سچے نہیں تھے؟ صحابہ میں سچے تھے. کیا امہات المومنین میں سچیاں نہیں تھیں؟ تھی سچیاں. لیکن اللہ کو پوری کائنات میں 5 ہی سچے نظر آئے. اور بولو یار, چلو یار کوئی میری نہ مانے اور یار مجھے دفع کرے, کسی کو مجھ سے تکلیف ہے, پرابلم ہے, اگر کسی کو میں چبھتا ہوں مجھے چھوڑو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لو. وہ صدیقہ کہتے ہیں سچی کو, نہیں سمجھ رہے, کس کو کہتے ہیں؟ سچی. اما عائشہ صدیقہ مولوی کہتا ہے بار بار, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. وہ میں نے کہا صدیقہ کہہ رہے, صدیقہ کی مان مر بھی. اما کہتی یہ 15 حوالے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, ابھی دکھاؤں گا, ابھی ادھر ہی. اما کہتی ما رئی تو احد تو آستوں کو من فاطمہ تا غیر ابیہا. گل مک گئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے لوگوں, پوری کائنات کی عورتوں میں جو سب سے بڑی سچی ہے نا, جو صدیقۃ الکبریٰ ہے, وہ فاطمہ بطول زہرا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ سمجھدار ہیں. وہ یارو اگر کوئی بی بی پاک کو صدیقۃ الکبریٰ نہیں مان رہا, وہ تو اما عائشہ صدیقہ کی صداقت کا منکر ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات یار, وہ تو ان کو ہی نہیں مان رہا. اب مجھے بتائیں, جب یہ مباہلے میں کھڑے تھے اس وقت سچے تھے نا؟ بولے یار, چونکہ انہوں نے جھوٹوں پہ لعنت بھیجی ہے, یہ سچے تھے. تو جب مباہلے سے واپس آ گئے معاذ اللہ, پھر سچے نہیں جی, پھر سچے, اور کائنات میں سب سے بڑے سچے بولے ہیں. تو اس کا مطلب ہے مولوی صاحب, جن کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے چن لے, ایسے سچوں کو تسلیم کرتے ہیں, سچوں سے گواہیاں نہیں مانتے. میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں آپ کو. میں بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی. کل کو مولوی صاحب کو حدیث لے آئیے, دیکھو جی صدیق. میں بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی, سب سے بڑا سچا. وہ صدیق تو میں بھی ہوں, صدیق تو آپ ہی ہے. آپ پریشان ہو گئے. سورہ الحدید کھولے, سورہ الحدید
آیت کا نمبر ہے 19 ابھی کھولے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے آئے اللہ پہ اور رسولوں پہ وہ سارے صدیق ہیں. کہ بلا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ وہ صدیق رسولوں کو مانتے ہیں؟ صدیق اللہ کو مانتے ہیں؟ صدیق رسولوں کو مانتے ہیں؟ صدیق. اگلی بات میں اور اینڈ کر دوں، بلا تشبیہ و بلا مثال بات کرنے لگا ہوں. انبیاء کرام کا اپنا سٹیٹس ہے، اپنا رتبہ ہے، کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن حقیقت ہے جو میرا موضوع ہے وہ میں اس سے ریلیٹڈ بات ہے. اللہ نے قرآن میں انبیاء کرام کی صداقت کا بھی ذکر کیا. اب وہ کیسے کیا وہ پتہ کرتے. سورہ مریم کھولے، آیت کا نمبر ہے 41 اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے حبیب کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں. جی مولا کیا؟ وہ صدیق نبی تھے. کون سے نبی تھے؟ صدیق اکبر نبی تھے. جی بولو صدیق اکبر نہیں، تھوڑا سا آگے جائیں. پھر اللہ کیا کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، وہ بھی صدیق نبی تھے. اور یوسف علیہ السلام کو سورہ یوسف میں یہ کہا یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق. حضرات پوری کائنات میں جو اللہ پہ ایمان لے آئے، رسول پہ ایمان لے آئے، حضور کی آل کے غلام بن جائے، دیوانے بن جائے، پروانے بن جائے، مستانے بن جائے، صحابہ سے لے کے آخری امتی تک وہ سارے کے سارے صدیقین ہیں، سچے ہیں. لیکن پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد جو صدیق اکبر ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ہوئے 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 چیلنج ہے میرا. کوئی مائی کا لال علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو قرآن و حدیث سے صدیق اکبر ثابت ہی نہیں کر سکتا. مولوی نہیں چلیں گے، بابے شابے نہیں. یا اللہ کا قرآن لے کے آ یا مصطفیٰ کا فرمان لے کے آ. میں بزرگوں کا گستاخ نہیں، میں بزرگوں کا بے ادب نہیں. میں بزرگوں کو مانتا ہوں، ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کی بات کو میں حجت نہیں سمجھتا. حجت یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد اور آل محمد کا فرمان ہے. چونکہ حضور ہمیں ثقلین دے کے گئے، ثقلین. اس پہ اوپر میری اپنی ایک ربائی ہے اسی موضوع پہ نا. ایک میں نے اپنی ربائی لکھی ہے، ایک مصرے میں نے ایک حدیث پروئی ہے. سناؤں؟ سننا چاہتے ہیں؟ سنیں پھر. عظمت کردار نہ ہو تو کوئی معتبر نہیں بنتا. عظمت کردار نہ ہو تو کوئی معتبر نہیں بنتا. علم و حکمت، بڑی خاص بات ہے، علم و حکمت کی عطا نہ ہو تو کوئی رہبر نہیں بنتا. علم و حکمت کی عطا نہ ہو تو کوئی رہبر نہیں بنتا. ملا کے بنانے سے نہیں بنتا یاسین، جسے اللہ نہ بنائے کوئی صدیق اکبر نہیں بنتا. یہاں تک بات پہنچ گئی اور بات میں کرنے لگا ہوں ختم. ورنہ آپ کو پتا ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. بات میں ختم کرنے لگا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ ہزارہا احادیث مصطفیٰ. شیعہ کتاب کا میں نے حوالہ نہیں دیا، نہیں سمجھ رہے وہ یاروں. میں نے 20 کتابیں لکھی ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ میرا نام لکھیں علامہ یاسین قادری، ہزارہا لیکچر آپ کو مل جائیں گے. پوری دنیا میں جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک، کوئی مائی کا لال ثابت کرے
میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا ہو. اور میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں, میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں, میں تو سنیت ہی سمجھاتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو. اور میں اصل سنیت کا چہرہ کھول کھول کے دکھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ہے سنیت. مولوی صاحب جو تو بیان کرتا ہے وہ سنیت نہیں بریلویت ہے. ہم بیان کرتے ہیں سنیت. اور اگلی بڑی خاص بات اسی پہ میں نے ختم کرنا ہے, نچوڑ ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب حضور نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا یا علی علیہ السلام کے صدیق اکبر کا اعلان کیا تو علی کے ہاتھ کو پکڑ کے بلند کیا. کسی کو علمی طور پہ بھی یہ روایات, یہ حوالے چاہیے تو میرے پاس موجود ہیں. اس کے اوپر میری کتاب بھی القول الاکبر علی فاروق الاعظم و صدیق الاکبر, اس میں میں نے کوئی 150-200 حدیث جمع کی ہیں. یہاں تو وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے, میں سمری دے گیا ہوں آپ کو. یہاں میں ایک جملہ کہنے لگا, اس پہ ختم کرتے ہیں. میں نے کہا 2 چیزیں جمع کی حضور نے. علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کر رہے ہیں ایسے حضور, یہ حدیث نہیں اور یہ سنت ہے یار, عمل کر رہے ہیں نا حضور. یار بی بی پاک جب تشریف لاتی تھی بابا جان کو ملنے, اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. یہ جو حضور کھڑے ہو رہے تھے یہ حدیث ہے, سنت ہے. حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے, یہ حدیث نہیں, وہ سنت ہے یار, پریکٹیکل ایکٹ سنت. اب علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کے بلند کر رہے ہیں, یہ سنت. اور اب زبان سے حدیث پڑھ رہے ہیں. وَهَذَا صِدِّيقُ الْأَكْبَرُ, اس کا کیا معنی ہے؟ حضور جانتے تھے, بڑی خاص بات نچوڑ دے رہا ہوں, نچوڑ. حضور جانتے تھے میری امت میں 2 گروہ ہوں گے. ایک گروہ ہوگا جس کا دعویٰ ہوگا ہم ہیں اہل حدیث. اہل حدیث کا کیا معنی ہے؟ حدیث والے. میرا خیال ہے آپ کو تو نہیں پتا اہل حدیث کون ہے, بڑا پتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جب حدیث جو آ گئی تو کسی امام کی ضرورت ہی نہیں, وہ ہے حدیث والے. دوسرا طبقہ اس امت میں اہل سنت, حضور کی سنت والے. حضور کی سنت 2 طبقات ہو گئے بڑے, اہل حدیث حدیث والے, اہل سنت سنت والے. اب آقا علیہ السلام نے سنت کو اور حدیث کو جمع کیا, جمع کر کے اعلان کیا, اوے اہل حدیثو, اوے حدیث کے دعوے دارو, اگر حدیث والے ہو تو میری حدیث سمجھ کے علی کو صدیق اکبر مان لو, حدیث سمجھ کے علی کو فاروق اعظم مان لو, حدیث سمجھ کے علی کو آقا مان لو. او سنیو, اگر میری سنت والے ہو تو سنت سمجھ کے علی کو صدیق اکبر مان لو, سنت سمجھ کے علی کو فاروق اعظم مان لو, علی کو آقا مان لو, علی کو سردار مان لو. پتہ چلا حضرات جو علی کے صدیق اکبر کا منکر ہے, فاروق اعظم کا منکر ہے, علی ولی اللہ کا منکر ہے, جو علی کے صدیق اکبر کا منکر بن جائے نہ اہل حدیث رہتا ہے نہ اہل سنت رہتا ہے. ہوئے 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 ہوئے, ختم فرقے, ختم فرقے سمندر کے سپرد. اے فرقہ اسی کا بچے گا جس کے ہاتھوں میں ثقلین ہوگی. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان, چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی
سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر ملا، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا منڈیاں پان دی لوڑ کیے، وہ سیدھا راہ چھٹ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کیے۔ وہ جڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی، رب نو او دے ایمان دی۔ مسجد و ممبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے۔ او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ ایمیں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے۔ اب میں نے بس 15 سے 20 سیکنڈ لینے آپ کے، میں نے نعرے لگانے ہیں صدیق اکبر کے، فاروق اعظم کے، آپ نے آگے سے جواب دینا ہے۔ آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دو، یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام۔ حیدر حیدر کی جواب آنے چاہیے مجھے، حیدر حیدر۔ صدیق اکبر، ابھی بھی نہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، فاروق اعظم، صدیق اکبر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، وصی رسول، خلیفۃ الرسول، شافی معاشر، اخی مصطفیٰ، زوج البطول، ابو الحسنین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، ایوب کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، ہود کا مولا، لوط کا مولا، داؤد کا مولا، سلیمان کا مولا، یونس کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، عیسیٰ کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، تیرا مولا، میرا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔